خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق کے 28ویں باب کی 16ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک۔ اس وقت وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے ان کو بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر اقدس ثالوث، پاک تثلیث اور انگلش میں ہولی ٹرینٹی کی عید مناتے ہیں، تو ہم بھرپور تالیوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاک تثلیث کی عید 5ویں صدی سے منائی جا رہی ہے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز پوپ یوحنا 22ویں نے 13ویں صدی میں کیا، تاکہ خدا کی وحدانیت، خدا کی واحد ہونے اور اس میں تینوں اقنوموں کو پیش کر کے ان کی عید کو منایا جائے، خدا کی شکر گزاری کی جائے، اور یہ عید پینتیکوس کے پہلے اتوار منائی جاتی ہے۔ پاک تثلیث یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میرے سب پاک تثلیث کا یہ بیت، پاک تثلیث کی یہ برکت ہماری تمام عبادات کا آغاز بھی ہے اور اختتام بھی ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ ساکرامنٹوں کی عبادت ہو، کلام کی عبادت ہو، یا ہمارے گھر میں شکر گزاری کی عبادت ہو، تو ہماری تمام عبادات کا آغاز جو ہے وہ خدا کے نام سے، یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاہن پاک ماس سے پہلے سلامتی دیتا ہے، سلامتی کے الفاظ دہراتا ہے، یعنی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ تو سلامتی میں بھی پاک تثلیث کی سلامتی دی جاتی ہے کہ جس طرح خدا باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہے، ہم بھی اس میں ایک ہو جائیں، اور اسی سے کاہن جو ہے تمام کلیسیا کو سلامتی سے نوازتا ہے، برکت دیتا ہے، تاکہ ہم سب اس کے پاک نام سے اکٹھے ہو کر اس عبادت کا آغاز کر سکیں۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سب اپنے مسیحی ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں، تو رسولوں کے عقیدہ کے 3 نکات جو ہیں، شروع میں 2 اور آخر میں کون کون سے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر، جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ پہلے 2 نکات، آخر میں تیسرا کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر،
پاکیت و کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی اور جسم کے جیڑنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ رسولوں نے خدا باپ سے اس تثلیث کے معنی کو پایا ہے، اس وحدانیت کو سمجھا ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹے میں ایک ہے، باپ اور بیٹا ایک ہے، اور روح القدس جو ہے وہ ہم سب کو طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جرأت دیتا ہے تاکہ ہم باپ اور بیٹے کی محبت میں ایک ہو جائیں۔ میرے عزیزو، جب ہم باپ بیٹے اور روح القدس کی محبت کو سمجھتے ہیں، اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، تو کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت میں، کسی کو پتہ کیا ہے؟ کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ باپ کی محبت ہے۔ اور جب ہم بیٹے کی محبت پر غور کرتے ہیں تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ پہلے باپ نے ہمیں پیار کیا اور ہماری محبت کے لیے اپنا بیٹا بخش دیا، قربان کر دیا۔ جب بیٹا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمیں دوست بناتا ہے، دوستی کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اور روح القدس جو ہے، تیسرا قانون جو ہے، پاک تثلیث کا تیسرا شخص جو ہے، وہ باپ کی اور بیٹے کی محبت ہمارے دلوں میں ابیلتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے پیار کر سکیں۔ یہ ہے پاک تثلیث کی محبت، ان کی وحدانیت، کہ جو محبت باپ نے ہم سے کی ہے ہم بھی ایک دوسرے سے ویسی محبت کریں۔ میرے عزیزو، یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے، جو خدا میں رہتا ہے خدا اس میں رہتا ہے، جو خدا میں رہتا ہے خدا اس میں رہتا ہے۔ جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے تو یہ نفرت، یہ حسد، یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ جدائیاں جو ہے، یہ کہاں سے آ گئی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ آج خدا کا کلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ آج کی یہ تثلیث کی عید جو ہے ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم بھی باپ کے ساتھ، تثلیث کے ساتھ ایک ہوں، جیسے وہ تینوں ایک ہیں اسی طرح ہم بھی ایک ہو جائیں۔ تکوین کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی 3 آیات جو ہے وہ بھی پاک تثلیث کے بید کو ہم پر عیاں کرتی ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، بنایا، تخلیق کیا ہے۔ خدا باپ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ روح خداوند پانیوں پر جنبش کرتی ہے، اور تیسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو۔ کہا جو ہے یہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت ہے۔ کلمہ، خدا کے الفاظ، لوگس کہ خدا نے کہا، خدا کا کلمہ، دوسرا قانون یعنی یسوع مسیح کہ خدا کا بیٹا جو ہے، کلمہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے کہا۔ کہ یوحنا کی انجیل میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ کہا جو ہے، خدا کے منہ کے الفاظ جو ہے وہ یہ خدا کا دوسرا قانون ہے، یسوع مسیح ہے۔ اس لیے تکوین کی کتاب کے پہلے 3 آیات جو ہیں وہ ہمیں پاک تثلیث کے بید کو سمجھنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ میرے دوست، جب خدا باپ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے کہا کہ میں انسان کو اپنی شکل پر بناتا ہوں۔ کیا الفاظ ہے، کسی کو پتہ ہے؟ کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ ہم کون ہیں؟ یہ پاک تثلیث کے وہ تینوں شخص ہیں، تینوں شخص ہیں کہ جو مل کر انسان کو تخلیق کرتے ہیں، انسان کو بناتے ہیں۔ میرے باپ جو ہے وہ کائنات کو بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، برکت دینے والا ہے۔ ایک
لیکن ہم انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے باپ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور باپ اس محبت کو قائم کرنے کے لیے، اس محبت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے کہ اپنے انبیاء کرام کو ہمارے درمیان بھیجتا ہے، تاکہ ہم اپنے گناہوں غلطیوں سے معافی پا کر، معافی حاصل کر کے باپ کے پاس واپس آئے۔ لیکن ہمیں انسان سمجھتے نہیں، پھر وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور تاکہ بیٹا جو ہے وہ ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان قربان کر کے ہمیں باپ کی محبت میں ایک کر دے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہے، تم بھی ایک ہو جاؤ، جیسے میں نے باپ سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کو لے دے۔ اور القدس جو ہے وہ آج ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ جس طرح باپ اور بیٹا ایک ہے، ہم بھی اس محبت میں، اس اتحاد میں ایک ہو جائیں۔ میرے عزیزو، مقدس اگسطین بہت بڑے عالم ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے مشکل ٹاپکس جو ہے ان پر بہت گہری ریسرچ جو ہے اس نے پیش کی ہے۔ لیکن جب اس نے پاک تثلیث کے بارے میں ریسرچ شروع کی، کتابیں لکھنا شروع کی، تو ایک دن رویا میں اسے یہ کلام ملا کہ جو اس کو انسانی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رویا میں مقدس اگسطین کو یہ الفاظ ملے کہ جو انسانی سمجھ سے اس بیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسی بے وقوفی کر رہا ہے کہ جو سمندر کو ایک گڑھے میں بند کر رہا ہو۔ میرے عزیزو، اس کے بعد مقدس اگسطین نے یہ کوشش چھوڑ دی، کیونکہ یہ بیت جو ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آپ یقین کریں کہ جب رات کو میں بھی کل پرسوں سے اس بات پہ سوچ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، میں نے کہا کہ میں نے 14 سالوں میں اس بیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں کس طرح سے لوگوں کو سمجھا پاؤں گا کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، کیسے ہے؟ یہ ہمارا ایمان کا عقیدہ ہی ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آج مقدس پیٹرک، آئرلینڈ کے پیٹرن سینٹ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ کسی نے سنا ہے شمرک لیف، جس کے 3 دل نما پتا ہوتا ہے، اس کے 3 دل ہوتا ہے، پتا ایک ہی ہوتا ہے لیکن 3 دل بنے ہوتے ہیں، شمرک لیف اس کو کہتے ہیں۔ یہ مقدس پیٹرک جو ہے اس نے خدا کی ہدایت سے اس پتے کا استعمال کرتے ہوئے پاک تثلیث کے بیت کو سمجھانے میں، سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے کہ جس طرح شمرک لیف کے 3 دل ہیں اور تینوں مل کر ایک پتا بنتے ہیں، اسی طرح باپ، بیٹا اور مقدس ایک ہے۔ اگر ان تینوں دلوں میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو وہ پتا شمرک لیف نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر باپ، بیٹے اور مقدس کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو میرے عزیزو وہ تثلیث نہیں کہلائے گی، پھر 3 خدا بن جائیں گے۔ خدا ایک ہے جس کا اقرار ہم مسیحی، مسلم اور یہودی قوم کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اس خدا میں 3 شخص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میرے عزیزو، ان تینوں کی جو آپس میں وحدانیت ہے، ان تینوں کا جوہر جو ہے، طاقت جو ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن مختلف اوقات میں، مختلف وقتوں میں انہوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے۔ یعنی کہ فرض کریں پرانے عہد نامہ میں ہمیں باپ کی تصویر جو ہے وہ بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب خدا باپ نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا تھا تو خدا باپ بادل کی صورت میں، آگ کے ستون کی صورت میں، موسیٰ کو جلتی ہوئی جاڑی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور ایک بار موسیٰ کو پہاڑ پر جب موسیٰ 10 احکام لینے جاتا ہے تو وہاں پر بھی دھواں نکل رہا، اس دھویں میں خدا اسے نظر آتا ہے، خدا باپ نظر آتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح پاک تثلیث کا دوسرا نور ہمیں نظر آتا ہے،
جب وہ معجزات کرتا ہے، جب وہ کلام کرتا ہے، جب لوگوں کو زندگی دیتا ہے، تو ہمیں اس سے ثابت ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہے۔ اگر وہ خدا کی قدرت رکھتا ہے، اگر خدا میں ایک ہے، تو خدا کی قدرت سے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو ہمیں پاک تثلیث کا تیسرا قانون نظر آتا ہے، اور اس بپتسمہ کے ذریعے بحر الزم میں تینوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جب خدا یسوع مسیح بپتسمہ لیتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے، کیا آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اور روح کبوتر کی مانند آ کر اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ باپ آواز دیتا ہے، بیٹا گناہوں کی معافی کے لیے، باپ کے مشن کے لیے خود کو تیار کرتا ہے، اور خدا کا روح جو ہے اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ خدا کی قدرت، خدا کی بخشش، خدا کی جرات، ہمت جو ہے اس پر ٹھہر جاتی ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں، پہلی تلاوت حسنی اشرا میں سے لی گئی، جس میں باپ کی الوہیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ خدا باپ فرماتا ہے، موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو پیغام دیتا ہے کہ میں نے تمام قوموں میں سے تجھے چن لیا ہے، میں نے تمام آزمائشوں میں سے تمہیں نکال لیا ہے، میں نے بہت سارے امتحانوں میں سے تمہیں نکال لیا ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور تم اب یہ اپنے دلوں میں یاد رکھ لو، خیال کر لو، جان لو کہ اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بچا ہے، خدا ایک ہی ہے۔ اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں، واحد خدا ہے۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت رومیو کے نام خط میں سے ہم نے سنی ہے، اس میں روح القدس جو ہے وہ ہمیں بخشا گیا ہے، کہ روح جو ہے وہ ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ہم خدا کو ابا کہہ کر، باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح القدس جو ہے وہ ہمیں خدا کے فرزند بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو خدا کے وارث بھی ہیں، اور اگر وارث ہیں تو ہم مسیح کے ہم میراث ہیں۔ اگر خدا کے وارث ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں، اس کی میراث میں حصہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ پاک تثلیث کے تینوں قانون پھر ہمیں نظر آ گئے۔ ابھی پاک انجیل جو ہم نے آج سنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو۔ یہاں پہ تثلیث کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن تینوں قانون، تینوں کا جوہر، تینوں کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ میرے عزیزو، آج کی عید پاک تثلیث کا یہ بیت ہم سبوں پر یہ عیاں کرتا ہے کہ جس طرح وہ اتحاد میں ہے، محبت میں ہے، اور آج ہم ان کی شکر گزاری کی عبادت گزارتے ہیں کہ جس طرح وہ تینوں ایک ہیں، آئے ہم سب بھی ایک ہو جائیں، تاکہ ہم بھی اس میراث میں، اس جگہ کو میراث میں لیں جو برائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے